جی بالکل، پاکستان کا جو انتظار تھا 10 سال کا ٹیسٹ کرکٹ بحال ہونے کا، وہ تو آج ختم ہوا ہے۔ پاکستان نے آج سری لنکا کے خلاف صبح ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا، لیکن وہ کچھ صحیح ثابت نہ ہوا کیونکہ شان مسعود اور اظہر علی جلدی آؤٹ ہو گئے۔ بابر اعظم نے بھی سروائیو کیا، ایل بی ڈبلیو پر انہیں آؤٹ تو دیا گیا، لیکن ریویو کے بعد ان کو نئی زندگی ملی۔ فواد عالم جو کہ 10 سال سے انتظار کر رہے ہیں، جس طرح پاکستان کو ٹیسٹ کرکٹ کی واپسی کا انتظار تھا، اسی طرح بابر اعظم کو بھی یہ انتظار تھا کہ وہ پاکستان ٹیم میں شامل ہوں۔ ڈومیسٹک میں مسلسل رنز کر رہے ہیں اور ابھی قائد اعظم ٹرافی میں اسی گراؤنڈ پر انہوں نے ڈبل سینچری بھی اسکور کی، لیکن اس کے باوجود آج بھی انہیں پلینگ 11 کا حصہ نہیں بنایا گیا اور مشکلات سے دوچار ہے پاکستان ٹیم۔ بابر اعظم کو کیوں نہیں شامل کیا گیا، اس کا جواب کوئی پراپر نہ کپتان کے پاس ہے نہ ہی کوچ کے پاس ہے۔ کل جب اظہر علی یہاں پر پریس کانفرنس کرنے آئے تو ان سے بھی فواد عالم سے متعلق سوالوں کی بھرمار ہوئی کہ انہیں کیوں نہیں شامل کیا جا رہا، کیا وجہ ہے، پاکستان کی بیٹنگ بھی مشکلات سے دوچار ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم فواد عالم کو کھلا لیں گے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے تھوڑی تعریف کی فواد عالم کی کہ وہ ڈومیسٹک کے پلیئرز کے لیے ایک مثال ہیں، ڈومیسٹک کے پلیئرز کو ان کو فالو کرنا چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ تو اگر سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں نہیں کھلایا جا رہا، دیکھیں اگر پاکستان کی بیٹنگ ایسی ہو کہ تمام ہی کھلاڑی رنز کرنے ہوں تو پھر تو سمجھ آتا ہے کہ فواد عالم کو انتظار کرنا پڑے گا واپسی کے لیے، لیکن شان مسعود مشکلات سے دوچار ہیں، اظہر علی کپتان خود مشکلات سے دوچار ہیں، حارث سہیل مشکلات سے دوچار ہیں، تو 3 بیٹسمین آپ کی مشکلات سے دوچار ہیں، لیکن اس کے باوجود فواد عالم کو یہاں پر موقع نہیں دیا جا رہا اور اب جو ہے وہ انہیں کم از کم اگلی سیریز کے لیے تو انتظار کرنا پڑے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بغیر کھلائے ہی کھلاڑی کو کسی کو ڈراپ کر دیا جائے۔ پہلے ماضی میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے، کھلاڑیوں کو ٹور کرا کے بغیر کھلائے ڈراپ کر دیا جاتا ہے، اور اب دیکھنا یہ کہ فواد عالم کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ نہیں۔ مشکل فیصلہ ضرور ہوگا کیونکہ عوام کی جو سمپتھیز ہیں وہ فواد عالم کے ساتھ ہیں۔ کل بھی ہم نے دیکھا گراؤنڈ میں پاکستان ٹیم کا جو ٹریننگ سیشن تھا، وہاں بھی ان کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی گئی، اکیلے پریکٹس کرتے ہوئے بھی ہمیں وہ نظر آئے۔ تو سمجھ نہیں آ رہا پاکستان ٹیم میں کون فیصلے کر رہا ہے، کون کس کو کھلا رہا ہے۔ اب بنگلہ دیش کی ٹیم نے یہاں پر آنا ہے، جو کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ یہاں پر کھیلنے کے لیے ہچکچاہٹ کا شکار ہیں، لیکن اگر وہ سیریز ہوتی ہے پاکستان بمقابلہ بنگلہ دیش انہی میدانوں پر ٹیسٹ سیریز، تو اس میں ہم فواد عالم کو یہاں پر کھیلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس مرتبہ جو کہ ایک تاریخی سیریز میں ان کو 10 سال بعد موقع دیا گیا تھا، اس میں ان کو نہیں کھلایا جا رہا، اور اب سوال اٹھیں گے دوبارہ سوال اٹھیں گے کیونکہ پاکستان کی جو بیٹنگ ہے اس وقت وہ مشکلات سے دوچار۔ اگر پاکستان ٹیم اس مرتبہ بھی جلدی آؤٹ ہوتی ہے تو پھر ایک مرتبہ تنقید ہوگی کپتان اظہر علی پر، ہیڈ کوچ مصباح الحق پر، کہ کیوں جب ایک فارم میں جو بیٹسمین ہے اس کو کیوں نہیں کھلایا، کیونکہ ورلڈ کرکٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی پلیئر ہوتا ہے وہ جو اس کی فارم ہوتی ہے اسی کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فارم اس کی 6 ماہ پہلے تھی، آپ نے 6 ماہ بعد اس کو ٹیم میں شامل کیا اور پھر آپ اس کو کھلا رہے ہیں۔ فارم کو یوٹیلائز کرنے کا مقصد ہے کہ جب ایک کھلاڑی ڈومیسٹک میں رنز کر رہا ہے تو اسے فوری موقع دیا جائے اور فوری کھلایا جائے، اور بالکل جگہ بھی بنتی تھی ان کی۔ حارث سہیل جو کہ بالکل آؤٹ آف ٹچ نظر آ رہے ہیں کافی عرصے سے ان کی جگہ، لیکن نہیں کھلایا جا رہا۔ خیر اگلی سیریز تک کم از کم فواد عالم کو اب انتظار کرنا ہوگا، لیکن اس میں بھی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ پلینگ 11 کا حصہ ہوں گے یا نہیں۔